ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں ایک ریزولوشن پیش کی گئی ہے انڈیا کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں ان کی کوشش تھی پاکستان کو انوالو کر کے پاکستان کی مذمت کی جائے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے جموں کشمیر میں کر رہا ہے ان کی مذمت کرے اور یہ چیزیں سٹاپ کرے۔ لیکن ہندوستان کو اس میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ سلامتی کونسل نے جو قرارداد پیش کی ہے یا جو قرارداد منظور کی ہے اس میں کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ جموں اور کشمیر کا نام لیا گیا کہ وہاں جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور تمام جو متعلقہ حکومتیں ہیں وہ ہر ان کے ساتھ تعاون کریں اس کو کرنے میں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہاں جس نے ٹیررزم کیا ہے یا جو اس کے اسپانسرز ہیں یا جو ان کو مالی مدد اور معاونت فراہم کر رہے ہیں یا جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان سب کو جو ہے یہ کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو انصاف کے طور پہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن ہندوستان کی ہزیمت اس لیے ہے کہ اس نے یہ کوشش کی کہ اس میں پاکستان کا نام لیا جائے، لیکن سلامتی کونسل نے پاکستان کا نام نہیں لیا، بلکہ دونوں حکومتوں سے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایسے اقدامات کریں کہ وہ جو ہیں ان چیزوں کو روکنے میں معاون ہوں اور حالات مزید خراب نہ کریں۔ بہرحال انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ سخت اس چیز پہ ناراض ہے اور اس پہ تنقید کر رہا ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہے سفارتکاری میں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان جو ہے اس چیز میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اپنا نام اس میں نہ آنے دے، اور نہ ہی اس کی مذمت جو ہے سلامتی کونسل نے کی ہے۔ دوسری طرف جو سچویشن ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کل دریائے جہلم نے جو ہے اس میں پانی چھوڑ دیا ہے ہندوستان میں، اور لوگ حیران ہو رہے ہیں، بلکہ آپ بھی شاید اس بات پہ حیران ہوئے کہ وہ تو پاکستان کو پانی سے محروم کرنا چاہتے تو انہوں نے پانی کیوں چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے دریائے جہلم میں جو ہے پانی کی سطح 7 سے 8 فٹ تک بلند ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو اپنے پلان کیا ہوا تھا اٹیک کرنا ہے پاکستان کے اوپر، اس میں یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے کہ پہلے تو انہوں نے پانی جو ہے وہ اس کو روکا ہوا تھا، لیکن پرابیبلی ان کے جو دفاعی ماہرین ہیں انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم پانی روک دیں گے تو ان کے دریا جو ہیں ان میں پانی کم ہو جائے گا اور دریا خشک ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی فوج جو ہے اس کو جانے آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور جہاں کہیں ہم نے اگر پلوں پر اٹیک کیا اور پلوں کو تباہ کیا تو وہ فوری طور پہ، چونکہ پانی وہاں نہیں ہوگا اس لیے وہ فوری طور پہ آرمی کے جو اسٹرکچر ہے اس کے ذریعے پل بنا کے وہ پل جگہ جو ہے وہ کراس کر لیں گے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے دفاعی ماہرین جو ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ کم از کم دریائے جہلم جو ہے اس میں پانی چھوڑ دیا جائے، اور تاکہ جو ہے ایک تو وہاں پانی کی تمام دریاؤں میں کمی بھی رہے، لیکن جو دریائے جہلم ہے جو آگے تک جائے گا اس میں پانی کی سطح بلند کر دی جائے، تاکہ اگر اس کے اوپر سے پلوں کے اوپر اٹیک کیا جائے تو اس پر دوسری آسانی سے وہ جو ہیں پل نہ بن سکے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے یہ دونوں ملکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس حالات کو خراب نہ کریں اور جنگ سے بچیں، کیونکہ یہ صرف تباہی ہوگی، اس کے علاوہ اور وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہندوستان کا جو ابھی تک جو ہے مائنڈ یہی ہے کہ وہ شاید پاکستان کے خلاف کو کارروائی کرے، لیکن اس ہزیمت کے بعد اس کی انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ کھوئی جا چکی ہے، اور سلامتی کونسل کی قرارداد جو ہے وہ پاس ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کو کارروائی کرے، کیونکہ اس میں کسی ملک نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے ملوث ہونے میں اس کا جو ہے کوئی ثبوت لے کر یا کسی اور طریقے سے یا اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس چیز پر بلیو کرے یا یقین کرے کہ پاکستان واقعی اس میں ملوث ہے، بلکہ انہوں نے دونوں ملکوں کو یہ کہا ہے کہ
کیونکہ ان کے نزدیک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں دونوں ملک جو ہے کلیم کرتے ہیں، یہ ٹیریٹری جو ہے پاکستان کلیم کرتا ہے کہ یہ ہماری ہے، اور ہندوستان کلیم کرتا ہے کہ یہ ہماری ہے۔ لہٰذا انہوں نے دونوں ملکوں کو جو ہے یہ کہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ٹیررزم جو ہے کسی کے خلاف بھی کہیں بھی ہو رہا ہو اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ آپ کہہ لیں، اور ان کے میڈیا کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان جو ہے وہ اپنی جو ہٹ درمی تھی اس کی کہ ہم استضاء دیں گے، اب یہ چیز بھی اس کے راستے میں رکاوٹ آ جائے گی، کیونکہ پاکستان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہیں جتنا وہ ہمیں تھوڑا سا اگر جواب دیں گے تو ہم جو ہے اس کے مقابلے میں اس سے کئی گنا زیادہ جواب دیں گے، اور پاکستان جو ہے اس چیز کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ ہندوستان پر منحصر ہے کہ وہ اب آگے کیا اقدامات کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنا اخلاقی جواز جو ہے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے میں کھو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے ماہرین یا اس کے کرندے جو وہ سری نگر میں وہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہاں بلکہ ان کو مشورے دے رہے ہیں یہ کہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھی جو آپ اسی طرح کا کارروائی جو ہے وہاں آزاد کشمیر میں کریں وہاں سے، جس طرح کی ہم نے غزہ میں کی ہے، اور وہاں پر تباہی و بربادی کر کے ان کو مجبور کر دیں کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ جگہ خالی کر دیں، کشمیر کو خالی کر دیں، اور ان کا سٹرکچر جو ہے بری طرح تباہ کر دیں۔ یہ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی اگرچہ خاصی مشکل ہے، لیکن ہندوستان سے آپ اس چیز کا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرے اور اپنا پورا زور جو ہے اسی محاذ پر لگا دے۔ لیکن امید ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ کیا اقدام کرتا ہے اور کس کے مشوروں پر عمل کرتا ہے، لیکن فی الحال وہ جو ہے اپنی اخلاقی جو گراؤنڈز ہیں وہ کھو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سچویشن جو ہے اب اس حد تک نہ جائے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ لیکن پھر بھی پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان جیسا دشمن جو ہے یہ مکار دشمن ہے۔